अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? मैं अदनान और राजपूत आपके साथ हाजिर हूँ। पाकिस्तान ट्रैवलिंग पैशन को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और हमारी वीडियोज़ को शेयर करें। वैसे हम टोटल हमारी कोशिश होती है घूमने फिरने की वीडियो बनाते हैं और पाकिस्तान के सोशल इश्यूज़ पे बात करते हैं, लेकिन जब इज्तिमा के दिन करीब आते हैं या इज्तिमा जो 3 दिन यहाँ कराची में इज्तिमा होता है तो हम क्या करते हैं कि उसके हवाले से भी आपको अपडेट देते रहते हैं क्योंकि बहुत सारे दीनी भाई जो है यहाँ पर आते हैं, मुख्तलिफ़ शहरों से मुख्तलिफ़ मुल्कों से भी आते हैं और वो एक जगह इकट्ठे होते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, इल्म दीन सीखते हैं। फिर उसके बाद वो क्योंकि अक्सर लोगों के सवाल जो लोग कभी इज्तिमा में नहीं गए वो पूछते हैं भाई वहाँ क्या होता है। एक्चुअल में ये होता है कि आप अपनी जो इलाके की मस्जिद होती है आप उसमें ये अहले देवबंद का जो है मतलब फ़िक्र है और उसमें आप उनकी मसाजिद में जब जाते हैं और वहाँ पर नमाज के बाद वो बयान देते हैं, ख़ास तौर पे जब इज्तिमा वगैरह होता है तो वो लोगों को इकट्ठा करते हैं, लोगों को दावत देते हैं आप 3 दिन के लिए हमारे साथ चलें। तो 3 दिन के लिए फिर आप सफ़र ज़ात अपने साथ बांधते हैं। सफ़र ज़ात का मतलब है कि बैग पैक आपके लिए कि आप वो अपने कपड़े जमा करते हैं। 2-3 दिन आपको जो वहाँ चाहिए मॉस्किटोज़ वगैरह, किलर और नेट वगैरह, वो कुछ आपको गाइड भी करेंगे। जो फर्स्ट टाइम जा रहे होते हैं उनको गाइड करते हैं आपको क्या क्या सफ़र चाहिए होता है। तो एक्चुअल में वो एक छोटा सा बैग आपका बनाना होता है कि जिसमें आपके पास 2 जोड़े कपड़े होते हैं, पहनने वाली चप्पल होती है, ओढ़ने वाली चादर होती है, एक आपका बिस्तरा होता है, एक आपकी जाली होती है। वो आजकल सब चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं, मिलती भी हैं। तो वो आपको गाइड करेंगे जो आपके अमीर कहलाते हैं। एक्चुअल में वो जो आपको टोटल पूरे आपके ट्रैवल पे ये पूरा आपका होगा, ये टूर आपका चलेगा पूरा इज्तिमा का उसमें। तो आप कभी अगर नहीं निकले और आप जाना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि यार मैं कैसे, तो मैं उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। फिर जब आप वहाँ नाम लिखवा देते हैं तो वो एक मखसूस दिन में, जिन दिनों में, क्योंकि 3 दिन इज्तिमा होता है, फर्स्ट डे में गेट टुगेदर होता है, सब इकट्ठे होते हैं जहाँ, तो उसके बाद बयान शुरू हो जाते हैं। होता ही है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप वहाँ पर असर मगरिब के दरमियान पहुँच गए तो वहाँ आपको पहले अलॉट होती जगह, आप जाते हैं, हैरान होते हैं, देखते हैं कि यार इतना बड़ा, कोई बहुत बड़ा ग्राउंड है और उसके अंदर जो है वो लगे हुए हैं, खैमे लगे हुए हैं, जैसे टेंट्स वगैरह लगते हैं शादी ब्याह पे, इसी तरह टेंट लगे होते हैं। तो उस पर जगह जगह कार्ड प्ले लगे नंबर मौजूद होते हैं, जैसे बूथ नंबर होता है जहाँ आपका एरिया नंबर होता है। तो आपके इलाके का जो मस्जिद का अमीर होता है वो आपको लेके गाइड करके उस वहाँ जाता है। तो एक ख़ास हिस्सा आपको दे दिया जाता है, उसमें ना कोई कनाते होती है, ना कुर्सी होती है, दरियाँ आप लोग खुद बिछाते हैं अपनी, ठीक है। वो जो मस्जिद के साथ साहब जाएंगे वो आप पूरा सामान लेके जाते हैं, बर्तन उनके पास होते हैं। तो फिर वहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक मिनट ज़रा, ये सर्विस रोड पे आ गई ट्रैफिक की वजह से। अच्छा, तो वो वहाँ आपको सीखने को क्या मिलता है? जैसे आप वहाँ गए, क्योंकि आप अपने घर में, आलीशान घर में, अपने प्राइवेट कमरे में एसी चला के सोने के आदी हैं, या आप कभी अकेले बाहर ही नहीं निकले या कभी घर बाहर से गए नहीं, लेकिन आप देखते हैं, आपका दिल चाहता है कि मैं अल्लाह की राह में निकलूँ, तो ये सबसे बेहतरीन टाइम होता है, उसमें आप निकल जाएँ। और उसका उसमें ही होता है कि वो आपको जैसे ही आप वहाँ जाएंगे एक बयान होगा, आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी, आपने कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, वज़ू करने के तरीक़ेकार, उसकी सुन्नतें, उसके वाजिबात, उसके फ़राइज़ वो सिखाए जाएंगे, पाकी नापाकी का, गुस्ल का तरीक़ाकार सिखाया जाएगा, ताकि बेसिक जो चीज़ है वो हमारी पाकी है ना। जब आप पाक ही नहीं है, अगर आपको पाक होने का तरीका ही नहीं पता, आपको लगता है कि सुबह उठ के शावर से नहा लिया, क्योंकि जब आप बालिग हो जाते हैं तो आप पे गुस्ल जब फ़र्ज़ हो जाता है तो ऐसी सूरत में आपको शावर लेना होता है। तो हम क्या करते हैं, वो शावर के नीचे खड़े हो जाते, कहते हैं कि अगर 7 समंदर से भी इंसान नहा ले तो पाक नहीं होता। तो उसका तरीक़ाकार वो सिखाते हैं कि आपको 3 बार गरारे करने, गार्गलिंग जैसे आप करते हैं ना, गार्गल करते हैं, वो करेंगे आप, नाक में 3 दफ़ा पानी डालेंगे और फिर पूरे जिस्म में पानी बहाएंगे। तो इस तरह आप गुस्ल से आप अपने आप को पाक कर सकते हैं। तो पहले आपको सारी अपनी जो जगह तमाम साफ़ करनी पड़ती है, धोनी पड़ती है, जहाँ से आपको गुस्ल फ़र्ज़ हो, ठीक है जी। तो ये सारे काम आपको सिखाते हैं वहाँ पर, प्रैक्टिकली आपको सिखाते हैं कि भाई इस तरह करना है। फिर उसके बाद ये था कि आपने कभी ओपन वॉशरूम इस्तेमाल नहीं किया होगा। ओपन वॉशरूम में ये होता है कि बांस लगे होते हैं, उनमें प्लास्टिक शीट्स लगी होती हैं वो भी, और कुछ जगह ऐसा होता है कि पक्के वॉशरूम भी बने होते हैं। तो उसमें आसानी होती है कि आपको समझ आता है कि भाई आपको क्या काम करना है और कैसे करना है।
تو پھر آپ جب جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ وضو بنانے کے لیے ایک ساتھ وہاں پر حاجت کرتے ہیں، تو ان کا طریقہ کار آپ سمجھتے ہیں، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. جیسے کپڑے چینج کرنے ہیں، اب آپ کے لیے کپڑے چینج کرنے کے لیے کوئی الگ روم تو نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. تو آپ کو وہیں پر کیسے کپڑے چینج کرنے ہیں، وہ جو چادر آپ لے کے جاتے ہیں اوڑھنے کے لیے، وہ چادر کو آپ اپنے گرد ہلکے کی صورت میں ایسے باندھتے ہیں، جیسے کوئی تہمت یا لونگی وغیرہ باندھتے ہیں اس طرح باندھیں گے. اور پھر اس کے اندر کھڑے وہ سب موجود ہی ہوتے ہیں، لیکن آپ نے چادر لپیٹی ہوتی ہے، تو وہیں پر آپ اپنے جو ہے نا کپڑے تبدیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور اگر پکے واش روم بنے ہوئے تو وہاں جا کے بھی چینج کر سکتے ہیں. لیکن یہ سب کچھ آپ کو سفر میں بہت کچھ سکھاتا ہے. پھر اس کے بعد ہر وقت آپ کو دعائیں سکھاتے رہتے ہیں، زندگی کے مسائل سکھاتے ہیں. تو سفر کرنے میں تکلیف ہوتی ہے انسان کو، سفر آسان نہیں ہوتا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس طرح جب آپ 3 دن وہاں گزارتے ہیں، کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، رات کو مچھر بھی ہوتے ہیں، پھر وہ آپ اپنی نیٹ لگاتے ہیں، وہ ماسکیٹو، کچھ لوگ جو کبھی اوپن ایئر میں مچھروں میں رہے نہیں تو وہ ماسکیٹو لیکوڈ ہوتا ہے وہ لگا لیتے ہیں. کچھ لوگ جلیبی اس کو کہتے ہیں، اور بھی کچھ اور کہتے ہیں یار، گلوب بھی کہتے ہیں اس کو، وہ لگا لیتے ہیں. کچھ لوگ اسپرے مار لیتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات اوپن ایئر ہے، اس میں بہت سارے اشارات العرض بھی ہیں، چیزیں بھی ہیں. تو لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ شروع میں آپ کو بہت سب کچھ عجیب لگ رہا ہوتا ہے، لیکن جب آپ اس کو اس میں اسپینڈ کرتے ہیں ٹائم، اور ہر وقت درود شریف پڑھ رہے ہیں، ہر وقت آپ کو نمازیں سکھائی جا رہی ہیں، دعائیں سکھائی جا رہی ہیں، اس میں کوئی نہیں. ایسے بزرگ لوگ ہیں آپ دیکھیں گے کہ جنہوں نے کبھی زندگی میں، آپ کو حیرانی ہوگی یار ان کی ساری زندگی نکل گئی، ان کو قرآن نہیں آتا، ان کو نماز نہیں آتی. آپ یقین کریں گے پھر آپ کا دل بہت ایسا ہوگا، پھر آپ بولیں گے یار میں آؤں اور میں بہت سارے لوگوں کو سکھاؤں. ایک مرتبہ ہماری فیکٹری کی طرف بھی لوگ آئے تھے، تو جب میں ادھر گیا تو اب مجھے خود بہت حیرانگی ہوئی کہ میں سمجھ رہا تھا یہ دعائیں تو مجھے بہت اچھی طریقے سے آتی ہیں. جب انہوں نے مجھے دہرائیں تو میری اس میں بھی کافی غلطیاں نکلیں. تو پھر مجھے احساس ہوا کہ نہیں، بالکل علم دین کے لیے نکلنا چاہیے اور جانا چاہیے. پھر اس طرح 2 دن جب گزرتے ہیں تو اس میں انٹرٹینمنٹ بھی ہے. انٹرٹینمنٹ یہ ہے کہ کھانا سب آپ ساتھ کھاتے ہیں، تھال بنا ہوتا ہے، اور اس تھال کے اندر جو ہے نا، اس تھال کے اندر وہ سب ایک کمبائن سب کا کھانا ڈال دیتے ہیں، اور جب کھانا ڈل جاتا ہے پھر وہ سب آپ کھاتے ہیں. اس میں بریانی بھی ہوگی آپ کے لیے، قورمہ بھی ہوگا، دال بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا. لیکن ایکچوئل میں آپ کو وہ کھانا کا آداب سکھائیں گے، اپنے آگے سے کھانے کا طریقہ سکھائیں گے، اور کھانا کھاتے ہوئے دانہ یا چاول گرنا نہیں چاہیے، یہ سب چیزیں آپ کو سکھائیں گے. کھانے کے دوران دعائیں سکھائیں گے، کھانے کے بعد کے آداب سکھائیں گے. آپ سوچیں گے کہ اسلام میں اتنی ساری چیزیں موجود ہیں. تو یہ ساری اٹریکشن ہے. پھر اس کے بعد اس میں آپ کو جو ساتھی ہیں آپ کو باہر بھی لے جائیں گے. باہر بہت ساری چیزیں، کھانے کے اسٹالز ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ کچھ کھانا پینا چاہیں، کچھ فیملی کے لیے شاپنگ کرنا چاہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے. تو لوگ اصل میں دوسرے شہروں سے آئے تو یہاں کی ثقافت کی چیزیں یہاں لے کے جاتے ہیں اپنے ساتھ. بچوں کے لیے کچھ کھلونے لے جاتے ہیں، چیزیں لے جاتے ہیں. بعض دفعہ ٹریولنگ کی ایسی ایسیز ملتی ہیں یہاں پر کہ جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ نے خالی نیٹ پہ دیکھی ہوں گی، وہ ساری سہولتیں یہاں پر اویلیبل ہیں. بڑے اسٹال لگتے ہیں کھانوں کے، چیزوں کے، اور اصل میں ہر طرف محبت ہوتی ہے، کوئی خطرے کی بات نہیں ہوتی. تو اگر آپ یہ کرتے ہیں، پھر تیسرے دن مارننگ میں، سنڈے والے دن اس طرح رکھا جاتا ہے کہ فرض میں جمعے سے سٹارٹ ہوا ہفتہ، اور اتوار کی صبح کو پھر دعا ہوتی ہے. جب دعا ہوتی ہے تو اس دعا کے اندر آپ سوچیں کہ وہ 3 دن آپ گزار چکے ہوتے ہیں، ایک بڑا اسپریچول آپ کا انوائرمنٹ ہوتا ہے، اندر سے روحانیت آپ کی جاگ چکی ہوتی ہے. 15 نمازیں آپ ایک طرح سے پڑھ چکے ہوتے ہیں. دیکھیں اب یہاں پر بھی تو 15 نمازیں آپ پڑھ چکے ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ کو دعائیں، چیزیں، اذکار کر کے نا ایک نیچرلی ایک بڑا ماحول بن چکا ہوتا ہے. پھر اس میں صبح دعا ہوتی ہے. اس دعا میں کیا ہوتا ہے کہ اس دعا میں اجتماعی دعا ہوتی ہے. آپ سوچیں لاکھوں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور ہر آدمی اپنے گناہوں کو یاد کر رو رہا ہوتا ہے. تو لاکھوں لوگ اگر کسی جگہ بیٹھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور دعا جو کرانے والے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے بڑے بزرگ بندے ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، علماء کرام ہوتے ہیں، تو پھر وہ کیسا ماحول ہوگا. تو اس میں رکعت نگیز دعا ہوتی ہے. اصل اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو جاب کی وجہ سے نہیں جا پاتے، تو اتوار کے دن لاسٹ ڈے میں بھی صبح مارننگ میں بھی چلے جاتے ہیں. اور جو لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد دعا کے بعد وہ اس کے بعد بھی ایک بڑا مزیدار منظر ہے. وہ دعا ختم ہوتی ہے، اس کے بعد جو قریب رہنے والے ہوتے ہیں شہر کے، علاقے کے، وہ لوگ پہلے نکل جاتے ہیں. پھر دوسری کیٹیگری نکلتی ہے. جب آپ نکل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اتنا ویلکم ملتا ہے.
آپ کو پورے یہاں اطراف میں اورنگی ٹاؤن کے اندر بہت اچھے لوگ ہیں، وہ آپ کو پانی پلا رہے ہیں، کوئی شربت، ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق، کوئی دودھ والا شربت بنا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی روح افزا بنا رہا ہے، کوئی جوس کے ڈبے بانٹ رہا ہے، کوئی چپس دے رہا ہے آپ کو. تو مطلب آپ بہت ساری چیزیں آپ کو راستے ملتی ہیں. لوگ پیدل نکل جاتے ہیں کیونکہ شروع میں اتنا رش کی وجہ سے ٹریفک ہوتا ہے، تو آپ کو یہاں سے کوئی کنوینس ڈائریکٹ نہیں ملتی کہ آپ وہاں کھڑے ہوئے اور آپ نے کریم کو آرڈر کیا اور وہ کریم ٹیکسی آپ کے پاس آ گئی. تو وہ جن لوگوں کے ساتھ آپ آئے ہوتے ہیں انہی کے ساتھ پھر آپ ان کی جو ریزرو بک بس ہوتی ہے اس میں آپ وہیکلس میں اس میں آپ واپس چلے آتے ہیں. تو سر یہ سارا احوال تھا. جب آپ جاتے ہیں تو یہاں سے بہت ساری یادیں لے کے جاتے ہیں، اور پھر وہ اس کے بعد جب آپ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ سے اگلا عہد لیتے ہیں کہ بھئی آپ نے دین سے وابستہ رہنا ہے، آپ نے اپنی مسجد سے وابستہ رہنا ہے. اب یہ 3 دن کے لیے تو آپ آ گئے، آپ نے ہمت کر کے کبھی 40 دن کے لیے بھی نکلنا ہے، تو وہ 40 دن کا سفر ہوگا یا 3 دن کا سفر ہوگا. اس طرح کے بہت سارے سفر پھر آپ شروع ہو جاتے ہیں. پھر کئی لوگ اس میں دین سے بہت زیادہ وابستہ ہو جاتے ہیں اور وہ مہینے میں 2 مہینے میں 3 مہینے میں 3 دن کے لیے سفر کرتے ہیں. تو یہ ساری تفصیلات میں نے آپ کو بتائی. اس طرح انسان پھر کورسز میں آ جاتا ہے، کچھ لوگ عالم بن جاتے ہیں، پھر وہ لوگوں کو سکھاتے ہیں. تو دنیا میں سب سے بہترین کام یہی ہے کہ جس نے علم دین پڑھا اور علم دین سکھایا. یہ نبیوں والا کام ہے، تبلیغ کرنا، جانا. تو اب اس میں جو حصہ میں ڈال سکتا ہوں تو وہ، کیونکہ یہ ایک لیٹسٹ میڈیم ہے، ماس کمیونیکیشن جو ہے، یہ ماس میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. مجھے اندازہ نہیں کہ اس وقت کتنے لوگ اس کو کب تک اور کہاں تک سنتے رہیں گے. تو ان 2-3 دنوں میں جو گائیڈ لائن وہاں سے مجھے ملے گی، جو میں دکھا سکوں گا، کیونکہ سیکیورٹی کے باعث بعض دفعہ کہیں جگہ کیمرہ الاؤ نہیں ہوتا، تو جتنا ہو سکے گا میں آپ کو بتاؤں گا. تو ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ یہ ایک انٹروڈکشن ویڈیو ہے، معلوماتی ویڈیو میں نے بنائی ہے جو وہ لوگوں کے لیے بھی ہے، اور آپ اس ویڈیو کو اپنے ان دوستوں کو بھی شیئر کر سکتے ہیں کہ جن کو آپ تبلیغ کے لیے دعوت دینا چاہ رہے ہیں کہ بھائی آپ آئیں، اجتماع میں آئیں. تو یہ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو شیئر کریں گے تو ہو سکتا ہے کہیں میرا بھی اس میں بھلا ہو جائے گا کہ آپ میری اس دعوت کو جو میں نے آپ تک پہنچایا، آپ نے اپنے دوستوں کو پہنچایا، کسی کے لوگوں کو پہنچایا. تو اس طرح بہت سارے لوگ جو ہے نا، ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ اجتماع میں اور شامل ہو جائیں اور بہت سارے لوگوں کی زندگیاں بدل جائیں. اپنا اور اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیے گا. عدنان رؤف راجپوت کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.